سر آج مجھے بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے، بہت ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ کیا غریبوں نے دکھ جھیلنے ہیں؟ آپ نے 11.5 روپے ڈیزل، 5.5 روپے پیٹرول ایسے مہنگا کر دی ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے، یقین کرو میں آج بہت دکھی ہوں دل سے، غریبوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی چینی اس لیے مہنگی ہوئی ہے کیونکہ یہ امیروں کی ہے، ملیں ہیں، شوگر ملیں ہیں نا، اور آٹا اس لیے سستا ہوا ہے کہ وہ غریبوں کا ہے، کسانوں کا ہے۔ یہ کب تک ناانصافی ہوتی رہے گی جی؟ کس ملک میں پچھلے 2 مہینے سے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے؟ کس ملک میں جی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے؟ پچھلی دفعہ پورے عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئیں، شہباز شریف نے تقریر میں کہا کہ میں اس لیے کام نہیں کروں گا کہ یہ سارے پیسے میں بلوچستان پہ لگانا چاہتا ہوں۔ لوگ چپ کر گئے، اب بلوچستان کا نام لے کے لوگ چپ کر گئے کہ اب ہم کیا، بلوچستان کی ترقی نہیں ہونی چاہیے، نام ہی ایسا اس نے لے لیا۔ جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 5 سال کہ میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں منظور ہے، اسلام نافذ کریں۔ کہتا ٹھیک ہے پھر میں 5 سال کے لیے صدر ہوں۔ یہ دھوکے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے دھوکے ہیں۔ غریبوں کے لیے آپ کو 1 روپیہ بھی پیٹرول سستا کرنا آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور آپ سپیکر اور سینٹ کی تنخواہیں 2 لاکھ سے بڑھا کے 21 لاکھ کر دیں تو اس کا کوئی آپ سے پوچھتا ہی نہیں۔ غریبوں کے لیے یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ دکھ جھیلیں بھی فاختہ، کوے انڈے کھائیں، کہ فاختہ بیچاری انڈے سہ کے دکھ جھیلتی ہے اور کوے آ کے انڈے کھا لیتے ہیں۔ کسی امیر آدمی جو بھی 18ویں گریڈ سے اوپر ہے نا، وہ امیر ہے، اس کا پیٹرول، بجلی، گیس، پانی سب فری ہے۔ کیوں یہ حکومت بند نہیں کر سکتی؟ IMF نے منع کر دینے؟ بڑے دکھ کی بات ہے جو آج قیمتیں بڑھی ہیں، اور یہ صرف کوئی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ پچھلی دفعہ قیمتیں بڑھائی تھی عید کے موقع پہ، وہ کہتے ہیں جی 1500 روپے کا ٹکٹ لے کے ہم گھر آئے تھے، اب قیمتیں بڑھ گئی ہیں، واپس جا رہے ہیں، وہ اب 2000 کا ہو گیا۔ جو 2000 کا لے کے آیا تھا واپسی پہ 2500 کا ہو گیا۔ کیا فائدہ ایسے سٹاک ایکسچینج ہی آسمان پہ پہنچ گئی ہے، چلے میں مانتا ہوں پہنچ گئی ہے، اس کا کیا عوام کو کیا فائدہ ہے؟ پھر دوسرا بیان دیا جاتا ہے جی پاکستان کے پاس 20 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں، عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اور بھائی شہباز شریف صاحب، جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، آپ نے یار 60 لاکھ روپے کی ایک کرکٹر کی تنخواہ ہے، کتنے ادارے ہیں گورنمنٹ ہمیں واضح بتائے جس کی 2 کروڑ روپے تنخواہیں ہیں ایک بندے کی، اور اس کا گاڑی، بجلی، گھر، گیس، پانی، نوکر چاکر سب فری ہے۔ یہ چیز آپ ختم نہیں کر سکتے؟ پوری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے ایسے، پوری دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہے۔ غریب کو آپ مارتے جا رہے ہیں، وہ غربت کی لکیر سے اور نیچے 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 زمین کے اندر دھنس جائے، اور امیر کو آپ سر پہ بٹھائیں۔ یہ جتنے MNA MP ہیں ان کی تنخواہیں آپ ذرا کم کر کے دیکھیں۔ اشرافیہ جتنا بھی ہے نا، انہی دنوں میں، ان شہباز شریف کی حکومت میں بھی ان کی کئی 100 گنا بڑی ہیں تنخواہیں، اور غریب کے لیے آپ کو 7% بھی پینشنر کے لیے آپ نے بڑھایا ہے تو آپ نے بڑے کمال کر دیے۔ 7%، اور امیر کے لیے 700% آپ نے بڑھایا ہے۔ غصہ نہ آئے؟ آپ بتائیں جی، غصہ نہ آئے؟
मैंने एक दफा कहा था कि आप इंडिया से भी जंग जीत गए हैं, आपने ज़र मुबादला भी बड़ा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन गरीब अगर बाहर निकल आया ना, और वो निकलेगा क्यों कि नहीं है पैसे यार, नहीं है ही नहीं पैसे, कहां से वो लाए। कितने कितने बिल आ रहे हैं बिजलियों के, फ्लैट रेट 200 यूनिट का ये है, 201 का ये है, इधर आपका किधर है? क्योंकि इनको ब्यूरो डीसी, एसी, मजिस्ट्रेट, जज, जर्नैल, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको तो पता ही नहीं है कि किस भाव की चीज मिलती है। ये तो नौकर लेके आ जाते हैं, पुलिस वाले, ये सारे इनको कहां से मिलते हैं जी पैसे। बड़ा दुख हुआ है, यकीन करो, ये बिला वजह कीमतें बढ़ाई गई हैं, बिला वजह बढ़ाई गई हैं, आईएमएफ का नाम लेके बढ़ाई गई हैं। आईएमएफ आपको ये मना नहीं करता कि आप जनाब एमएनए एमपीए की तनख्वाहें डबल 6-6, 7-7, 100 गुना ना बढ़ाएं, ये नहीं कहता। पूरी दुनिया में बुजुर्गों का ख्याल किया जाता है जो 60 साल के ऊपर होते हैं। आपने पेंशन खत्म कर दी है, 10 साल के बाद अगर वो बेवा जिंदा है तो वो फिर मर जाए, उसका काम है मर जाए। 10 साल के बाद जो थोड़ी सी पेंशन आप देते हैं ना, वो भी बंद। ये किधर का कानून है? पूरी दुनिया में ये कानून है। बड़ा दुख, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है ना इससे भी सख्त ज्यादा बातें करूं, लेकिन क्या करें, ये हमारा मुल्क शायद फिर है ही नहीं। फिर ये 20 अरब डॉलर हुए ना, ये आईएमएफ को दे दो। मैंने इसलिए कहा है आपको कि जब तक आईएमएफ के कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, हमारा मुल्क तरक्की कर भी लेगा ना, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है। जितना मैं सुबह खुशी से वीडियो बना रहा था ना, उतना ही मुझे दुख हुआ है। ये कीमतें, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कीमतें बढ़ेंगी। चीनी आपने 200 तक पहुंचा दिए, 200 तक। घी किधर पहुंचा है? कौन सी चीज़ है सस्ती जिसकी मैं तारीफ करूं गवर्नमेंट की? कौन सी चीज़ है जिसकी मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूं? मैं तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई चीज़ें बताएं। बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ा ही अफसोस है। अच्छा, ये इस तरह की वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ? क्योंकि हम दिन रात, आपको पता है, हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ ने ये चौका छक्का लगाया, मरीम नवाज ने ये चौका छक्का लगाया। फिर जो हमारे मानने वाले हैं ना, जो हमारे कानूनी टीवी देखने वाले हैं, वो कहते हैं सर जी तुसी इन लोगों की तारीफ़ा कर दो। हमने इसलिए उनको जितवाया है, वोट दिए हैं कि ये हमारा ही गलत बात है। वो ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं सर जी, गरीब का किसी को एहसास नहीं है। बस गरीब का किसी को एहसास नहीं है, बिल्कुल ही। कोई गरीब परवर बंदा ऊपर आए ना, गरीब परवर बंदा, इनकलाबी बंदा हो, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, ये आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, मुफ्त गाड़ी ये बंद कर दें ना, आपको अरबों रुपए का महीने की बचत है। ये लूट के खा गए, ये ब्यूरोक्रेसी, ये जज, जर्नैल, ये लूट के खा गए पाकिस्तान को। वो मैं एक नज़म पढ़ रहा था, वो बंदा सुना रहा था मुझे, अनवर मसूद साहब मज़ाहिर नज़में लिखते हैं। वो कहते हैं जी हम रोज़ा रखते हैं ना, तो अफ्तारी के टाइम हम बड़े पकोड़े, समोसे, चाय, दूध, शीरी, खजूरें, सारी चीज़ें मज़े मज़े से खाते हैं। वो कहते हैं जो रमज़ान में चीज़ें बनती हैं ना, वो हम मज़े मज़े से खाते हैं। तो वो कहते हैं पाकिस्तान भी रमज़ान में बना था, इसलिए हम मज़े मज़े से खा रहे हैं। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, कायदे आज़म रो रहा है। इस मुल्क को समझे हैं ये नान, खा रहे हैं बलोच पठान, पीछे नहीं सिंध मेहरान,
کیا سے کیا یہ ہو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے، قائد اعظم رو رہا ہے۔ جی السلام علیکم، میں جناب یہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، ہم کٹھے پریکٹس کرتے تھے، الیاس مغل صاحب، تو انہوں نے بڑا وی آئی پی دفتر بنایا ہے، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے کیس لندن میں کرتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ یہ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور مغل صاحب میں نے سارا دیکھا ہے، بڑا امپریس ہوں آپ کے دفتر سے، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، تو کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ میں تعارف کروا رہا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں کٹھی وکالت کرتے تھے، تو اب ماشاءاللہ مغل صاحب نے بڑی ترقی کی ہے، سینٹرل لندن میں دفتر بنایا ہے۔ اچھا مغل صاحب، آپ کے دفتر کا پورا نام اسپینسر ولیم اینڈ مغل سولیسٹر، ہاں جی۔ تو کون کون سے کام مین آپ کا کیس بتاتے ہیں، کون کون سے کرتے ہیں؟ امیگریشن، فیملی، کریمنل، ول اینڈ پروبیٹ اینڈ سول لٹیگیشن اینڈ کمرشل لٹیگیشن۔ کمرشل لٹیگیشن۔ تو یہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دفتر دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے کوئی بھی پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈیا سے لوگ ہوں، ان کی پوری کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، میں نے ساری وزٹ کی ہے، آپ کو تو میں تھوڑا سا دکھا رہا ہوں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر کے ذریعے بھی، اور آپ اپنا فون نمبر بتا سکتے ہیں سر؟ 07403331073۔ جی آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سر، آپ نے ہمیں کافی بھی پلائی ہے، بہت اچھی کافی تھی۔ تھینک یو ملک صاحب، آپ ویلکم۔ یہ کبوتر ہیں اور یہ ہمارے بالکل پاس آ رہے ہیں، تو یہ چاول ہے، یہ دیکھیں جی، ان کو ہم یہ چاول ڈال رہے ہیں، یہ اپنے بالکل پاس ڈال دیے ہیں، تو یہ ادھر اب آگے یہ دکھائیں۔ لو جی، یہ گلیری آ گئی ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں، یہ کھا لو کھا لو، یہ لو یہ لو، یہ او لو